بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 68۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ ترجمہ: اے میرے پیارے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم آج غم زدہ ہوگے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 69۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ ترجمہ: یعنی وہ بندے جو ایمان لے آئے تھے ہماری آیتوں پر اور فرما بردار تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ یہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، انہیں یہ مژدہ جاں فضا سنایا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے المرء مع من احبا، کہ روز حشر ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت تھی۔ تو غور فرمائیے کہ جب عشاق جمال مصطفی صاحب لواء الحمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سنگت اور رفاقت میں ہوں گے تو پھر خوف کیسا اور حزن کیوں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 70۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ ترجمہ: حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ ان خوش نصیبوں کو کہا جائے گا کہ تم بھی جنت میں تشریف لے چلو اور تمہاری بیویاں بھی۔ علامہ پانی پتی تحبرون کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں اے تسرون سرورا، یعنی تم اس روز اتنے خوش ہوگے کہ مسرت کی نشانیاں تمہارے شگفتہ چہروں اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے نمایاں ہوں گی۔ تحبرون کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، یعنی تمہیں اور تمہاری بیویوں کو بڑی شان و عزت سے جنت میں جانے کا اذن ملے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 71۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ ترجمہ: گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال اور جام، اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی جسے دل پسند کریں اور آنکھوں کو لذت ملے، مزید برآں تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ نفس جو چاہیں گے اور آنکھیں جس سے محظوظ ہوں گی، ہر شخص کو وہی ملے گا۔ البتہ سب نفس ایک ہی چیز کے طلبگار نہیں ہوں گے، سب آنکھیں ایک جیسی چیزوں کو دیکھ کر روشن نہیں ہوں گی۔ ہر شخص کا اپنا ذوق اور ہر شخص کی اپنی نگاہ ہوگی۔ مجھے تو پسند اور مجنوں کو لیلا، نگاہ اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ حضرت ثوبان، ربیہ بن کعب اور ان کے ہم مشرب رضی اللہ عنہم بارگاہ رسالت کی حاضری پر سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے۔ بعض دیدار الہی کی تمنا کے لیے وہاں حاضر ہوں گے، یعنی وہ صوفی جس کا مقصد وحید اللہ کا دیدار بے حجاب اور وصال دائمی ہے، اسے یہ نعمت بخشی جائے گی، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے ان کی چاہت کے مطابق سرفراز کیا جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ ایک اعرابی بولا کیا وہاں اونٹ ہوں گے؟ دونوں کو فرمایا اگر تمہیں خدا جنت میں لے گیا تو تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 72۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 73۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل ہیں، ان میں سے کھاؤ گے جو جی چاہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 74۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ ترجمہ: بے شک مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 75۔
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون۔ ترجمہ، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے یہ عذاب اور وہ اس میں آس توڑ بیٹھیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 74 اور 75 کی تفسیر۔ پہلے اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں پر اپنے بے پایاں انعامات اور غیر محدود احسانات کا ذکر فرمایا۔ اب ان کا حال زار بیان کیا جا رہا ہے جو عمر بھر بیگانے بنے رہے، بغاوت و سرکشی کا علم بلند کیے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی دل آزاری ان کا شعار رہا۔ کسی چیز کی شدت کے کم ہونے کو عربی میں فطر کہتے ہیں۔ جب شدید بخار ہو اور پھر وہ ہلکا ہو جائے تو کہتے ہیں فطرت عنہ الحمى۔ مبلسون آیسون من الرحمہ، رحمت سے مایوس ہونے والے، یعنی عرصہ دراز گزارنے کے باوجود ان کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی، وہ چیختے چلاتے رہیں گے، سر پھوڑتے رہیں گے، فریادیں کرتے رہیں گے، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائیں گے اور یقین کر لیں گے کہ اب اس جہنم سے رہائی کی کوئی امید نہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 76۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ لیکن یہ ان کا اپنا قصور ہے، ہم نے تو ان پر قطعاً کوئی زیادتی نہیں کی، انہیں عقل و فہم کی قوتیں بخشیں، ان کے پاس اپنے رسول بھیجے، پھر انہیں عرصہ دراز تک سوچنے اور سمجھنے کی مہلت دی، پھر انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے طرح طرح کے آلام و مصائب میں مبتلا کیا، بئیں ہما وہ نہ سمجھے اور کفر پر اڑے رہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ ترجمہ، اور وہ پکاریں گے اے مالک، بہتر ہے کہ تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر ڈالے، وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو یہاں ہمیشہ جلتے رہنا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ زندگی بڑی عزیز چیز ہے، موت کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن دوزخی داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ اگر ہماری معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہیں تو اے مالک پھر اپنے رب سے عرض کر کہ وہ ہمیں موت دے دے، ہمارا کام تمام کر دے۔ جواب ملے گا اب موت کہاں، تم زندہ رہو گے اور انہی انگاروں پر لوٹتے رہو گے، یہی شعلے تمہارا مقدر ہیں اور یہی جہنم تمہارا ابدی ٹھکانہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 78۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس دین حق، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ ترجمہ، ہاں اگر انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79 کی تفسیر۔ جوہری لکھتے ہیں ابرمت الشیء احکمتہ، کسی چیز کو پختہ کرنا۔ کفار نے دارالندوہ میں مجلس مشاورت منعقد کی، طویل بحث و تمہیز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے پر سب متفق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے محبوب کو شہید کرنے کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی غافل نہیں، ہم نے بھی یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی حفاظت کریں گے، تم ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکو گے، اور تمہاری یہ سازشیں تمہارے لیے ہی ناکامی و نامرادی کا سبب بنیں گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 80۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ ترجمہ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے رازوں اور سرگوشی کو؟ ہاں ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ کیا کفار یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ وہ چھپ کے جو منصوبے بنا رہے ہیں ان کا ہمیں علم نہیں، اس لیے بالا جو وہ چاہیں گے کر گزریں گے۔
نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اے کفار، ہمارے فرشتے تمہاری ہر محفل میں شریک ہوتے ہیں، جو سرگوشیاں تم کرتے ہو ہم ان کو سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے تمہاری زبان پر آنے والا ہر لفظ لکھ رہے ہیں، تمہارا کوئی راز ہم سے پوشیدہ نہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ ترجمہ، آپ فرمائیے بفرض محال اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا پجاری ہوتا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ جس طرح اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں، اسی طرح وہ اس سے بھی منزہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، ورنہ خدا واجب الوجود نہ رہے گا بلکہ ممکن ہو جائے گا، اور جو ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عیوب سے مبرہ ہو۔ اس مضمون کو پہلے بھی نہایت مدلل اور مؤثر انداز سے کئی بار ذکر کیا گیا ہے، یہاں یہ مضمون ایک اچھوتے اسلوب سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اے کفار، تم سب جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا پرستار اور عبادت گزار ہوں، تم سب معبودان باطل کے آستانوں پر سجدہ ریز ہو، ایک میں ہوں کہ تمہارے طعنے سہتا ہوں، تمہاری زبان درازیاں سنتا ہوں، تمہاری زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنے معبود برحق اور اپنے مالک و خالق کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تم ذرا سوچو، جس کے دل میں اپنے رب کی اتنی محبت اور اتنا عشق ہو، جس کی زبان اپنے مالک کی تعریف میں ہر وقت زمزمہ سنج رہتی ہو، جس کی یاد میں میری راتیں بیت جاتی ہوں، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اس کے سامنے بے ساختہ طور پر سر بسجود نہ ہو جاتا؟ میرا ایسا نہ کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس سے پاک اور بہت پاک ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی کہا جائے۔ یہاں شرط بھی محال ہے اور جزا بھی محال ہے، اور ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا بھی محال اور میرا اس کی عبادت کرنا بھی محال ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں ان شرطیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں۔ عابدین کا معنی عانفین ہے، یعنی میں اس کذب و افتراء کو تسلیم کرنے سے سب سے پہلے انکار کرتا ہوں اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 82۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ ترجمہ، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ہر اس عیب سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ کفار کی بہتان ترازیوں کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو آسمانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، زمین بنائی بھی اس نے ہے اور اس میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے، عرش پر بھی اسی کی کبریائی کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ ایسی عظیم و جلیل ہستی کو اولاد کی قطعاً ضرورت نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ صمد اور بے نیاز ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 83۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ ترجمہ، پس اے حبیب آپ رہنے دیں انہیں کہ بےہودہ باتیں بناتے ہیں اور کھیل تماشا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ملاقات ہو جائے ان کی اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ اے محبوب آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے اور ان کے بارے میں فکر مند نہ رہا کیجئے، ان میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 84۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور وہی ایک آسمان میں خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہی بہت دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ آسمانوں میں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 85۔
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: اور بڑی برکت والا ہے وہ جس کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 86۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور نہیں اختیار رکھتے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کرنے کا، ہاں شفاعت کا حق انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 86 کی تفسیر۔ کفار اس گھمنڈ میں تھے کہ یہ بت اور فرشتے ان کی شفاعت کریں گے۔ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک کی مجال نہیں کہ بارگاہ رب العزت میں شفاعت کرنے کی جرت کر سکے، اور نہ ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے۔ شفاعت کرنے کا وہ مجاز ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی بھی دے اور اس کی یہ گواہی علم یقین پر مبنی ہو۔ اسی طرح شفاعت اس کی جائے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ شفاعت صرف ان گناہ گاروں کے لیے ہوگی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جن کا خاتمہ کفر یا شرک پر ہوگا ان کے لیے شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ: اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ نے، پھر کدھر یہ الٹے پھر رہے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ عجیب احمق لوگ ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں اور اس طرح راہ حق سے روگردانی کرتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 88۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور قسم ہے میرے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو آشکارا کر دیا، شک و شبے کے بادل چھٹ گئے، قرآن کریم کے اعجاز نے ان منکرین کے چھکے چھڑا دیے اور ان پر سکتہ طاری کر دیا۔ اس کے باوجود وہ اپنے باطل سے چمٹے رہنے پر مصر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، الہی یہ بڑے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ مانتے ہی نہیں۔ آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے لیکن یہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس قول کی قسم اٹھائی جو لب مصطفیٰ علیہ افضل التحیت و اجمل الثناء سے نکلا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 89۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پس اے حبیب رخ انور پھیر لیجئے ان سے اور فرمائیے تم سلامت رہو، وہ اس کا انجام ضرور جان لیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب آپ بھی ان سے رخ انور پھیر لیجئے، اب ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا مانگتے رہا کیجئے، ان قریب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور حقیقت حال جان لیں گے۔ اگر حق کو قبول نہ کیا تو اپنی سزا پائیں گے، اور اگر قبول کر لیا تو فردوس بری کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ علامہ ابو حیان الاندلسی اور علامہ محمود آلوسی کی رائے یہ ہے کہ یہاں سلام دعائیہ نہیں بلکہ ان سے اپنی برات اور قطع تعلق کے اعلان کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ علامہ ابو حیان لکھتے ہیں، یعنی کل سلام میں کفار کو عذاب کی وعید اور دھمکی دی جا رہی ہے اور ان سے جدائی کا اعلان مقصود ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر علی ما انعمت علی وفقتنی وعلی حبیبک وصفیک ونبینا وشفیعنا محمد وآلہ واصحابہ افضل الصلوات واجمل التسلیمات واحسن التحیات
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ زخرف مکمل ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔